اچھا ڈاکٹر شجاعت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشرت ہیں، ان سے ذرا مزید بات کرتے ہیں۔ شجاعت صاحب یہ بتائیے گا، یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے، ہم لوگ یہ بات جو تاجر ہیں ان پر زیادہ ٹیکس لگایا جائے، یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو امیر لوگ ہیں ان پر زیادہ ٹیکس لگایا جائے۔ سمپلی ایک چیز ہے کہ جناب جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے، جو تاجر ہوتا ہے، اگر اس کو بہتر ماحول نہیں پرووائڈ کیا جائے گا بزنس کے حوالے سے تو اپنا بزنس لپیٹے گا، کسی اور ملک میں چلا جائے گا۔ یوزلی لوگ بنگلہ دیش کا رخ کر لیتے ہیں، وہاں پر جا کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اس لاجک میں وزن نظر آتا ہے؟ دیکھیں بہت شکریہ، اور سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال سے پہلے میں ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ مجھے تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں بجٹ کو کور کرتے ہوئے میڈیا کے اوپر، لیکن جو اس وقت اس دفعہ کا جو بجٹ آیا ہے میرے خیال میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اور میں اس پہ کسی بھی بندے سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ تاریخ کا بدترین بجٹ ہے۔ میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے جو پروجیکٹڈ ریونیوز جو گورنمنٹ نے پروجیکٹ کیے کہ یہ ہمیں ریونیوز ملیں گے، پہلی بات تو یہ کہ وہ ویسے ہی بہت ہی اوور ایمبیشیس ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ اچیو ہوگا۔ نمبر 1، اگر وہ اچیو ہو بھی جاتا ہے تو آپ کے جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ تقریباً اس کا 80% بن رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر میرے پاس 10 روپے ہیں تو 10 میں سے 8 روپے تو میں قرضہ دے دوں گا، یا قرضے کی مد میں جو سود ہے وہ دے دوں گا۔ اب رہ گئے میرے پاس 2 روپے، اس میں مجھے پبلک سروس ڈیولپمنٹ بھی چلانی ہے، گورنمنٹ بھی چلانی ہے، ڈیفنس کا بجٹ بھی دینا ہے، پینشنز بھی دینی ہے، اور بہت سارے معاملات بھی چلانے ہیں۔ تو یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس وقت جیسے شیخانی بھائی نے کہا کہ گورنمنٹ کے پاس بالکل کوئی بھی کسی قسم کی فسکل سپیس نہیں تھی۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ ہمارے یہاں جو تاجر حضرات ہیں، جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں گورنمنٹ ہمیں یہ فیسلٹیز دے، یہ ہمیں پرووائڈ ٹیکس کنڈیوسو کیا جائے، یہ چیزیں اس طرح سے کی جائیں، پھر ہم شاید بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کبھی اپنا کیمرہ لے کے باہر نکلیے اور آپ دیکھیں گے جو کروڑوں دکانیں ہیں یا لاکھوں دکانیں آپ کی جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ شاید 20-22 ارب روپے پاکستان کی اتنے بڑے بڑے بازار یہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، جو آپ کا انفارمل سیکٹر ہے۔ پاکستان کی اگر 300 بلین کی جی ڈی پی ہے تو 300 بلین کا آپ کا انفارمل سیکٹر ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، اور گورنمنٹ بھی اور عام آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں پہ آپ ٹیکس لگائیں جو ٹیکس زیادہ دے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں پہ جو ٹیکس لگنا چاہیے جو ٹیکس نہیں دے رہے۔ ہمارے یہاں تقریباً 50% ہونا چاہیے نا، سوری ٹو انٹرپٹ ڈاکٹر صاحب، جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں ہی نہیں وہ تو سب سے زیادہ مزے میں ہے نا، تو وہ ان کو لانے کے لیے کیا کریں گے آپ نے ان کو کاروبار کرنے سے روکا، آپ نے ان کو کوئی پرچیزنگ کرنے سے روکا، کوئی پابندیاں لگائیں آپ نے ان پر؟ دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ ان کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ جو بھی کوئی بھی ایک سٹیپ لینے کی کوشش کرتی ہے تو وہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے باہر آ جاتے ہیں، گورنمنٹ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل پہلے ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ این آئی سی کی ٹرم ہونا چاہیے، آپ این آئی سی جمع کروائیں گے ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ کوئی بائنگ کرے گا۔ بعد لوگ ڈیمونسٹریشن کرنے آگے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ ٹیکس کا کہا گیا، وہ اگین لوگ باہر ڈیمونسٹریشن کرنے آگے۔ تو یہ گورنمنٹ کی جو ول یہاں پہ لیک کرتی ہے ڈیفینیٹلی، اور میں آپ کو بتا دوں ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جیسے لوگ جو سیلریڈ کلاس ہیں ان پہ اس بجٹ میں بھی ٹیکس لگا، ان پہ اور ٹیکس لگے گا۔ اس کے بعد منی بجٹ آئے گا، میں ابھی آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں 3 مہینے کے بعد نومبر میں آپ مجھ سے لکھوا لیں، دوبارہ منی بجٹ آ رہا ہے۔ پیپر منی آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہونی چاہیے بھارت کی طرح؟ جیسے بھارت میں اس چیز پر پابندی عائد کر دی گئی، سب کچھ ڈیجیٹلائز کر دیا انہوں نے تاکہ پتہ چلے کہ کون کتنا کما رہا ہے، کتنی ٹرانزیکشنز کر رہا ہے، تاکہ اس سے ٹیکس وصولیوں کا ہدف جو ہے نا وہ مقرر ہو سکے اور اس کو اچیو کیا جا سکے۔ دیکھیں گورنمنٹ نے اسی کے ساتھ انیکس کرتا ہوں میں مریم نواز جو دوسری مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے کہا کہ جو ایک سرٹن اماؤنٹ آف ڈالرز سے زیادہ جو پاکستان میں لے کے آئیں گے اس کو آپ کو ایکسچینج کروانا ہوگا ایک سرٹن پیریڈ کے دوران۔ تو آپ یہ بھی تو انشور کریں گے جو آپ کا ڈالر سمگل ہو رہا ہے اس کو کون انشور کرے گا؟ آپ کے پروگرام میں بہت سارے دوسرے چینلز پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ڈالر افغانستان جا رہا ہے، آپ کا ڈالر اور بھی بہت سارے انلیگل ذرائع سے یہاں سے ڈالر نکل رہا ہے، تو یہ بھی اسپیکٹ دیکھنے والے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے کچھ ادھر سے کھینچا تانی کر کے کوشش کی ہے کہ اس بجٹ کو ایسا بنایا جائے کہ کم سے کم پریزنٹیبل ہو جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا نہ صرف بدترین بجٹ ہے بلکہ اس بجٹ کے بعد جو آگے مہنگائی کا طوفان آئے گا پھر آپ وہ دیکھیں گے۔ تو یہ جو برا مان جاتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہیں ہم، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو غلط بات ہے۔ تو ڈیفالٹ کی ایک تو ڈیفینیشن، دوسرے یہ بدترین بجٹ جسے مہنگائی کا ایک طوفان، پھر آگے آنے والے مزید منی بجٹ، تو یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب سے کسی نے ابھی کہا کہ گروتھ کتنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں 5% 6% گروتھ ہے۔
گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ ہماری 0.6% گروتھ ہے 0.2 انہوں نے اور 0.2 ہے. اور میرا خیال ہے اگر آپ کوئی انڈیپینڈنٹ کسی اور اکانومسٹ سے پوچھ لیں ہماری 0.2 بھی نہیں مانے گا. پاکستان کی ایکچوئل گروتھ نیگیٹو میں تھی. آپ کے کوئی بھی سیکٹر دیکھ لیں بند پڑے ہوئے ہیں, آپ کے ایکسپورٹ کی صورتحال دیکھ لیں. تو جب گورنمنٹ خود سے یہ جو ہیر پھیر کر کے اعداد و شمار کا اور عوام کو, پچھلی حکومت کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے 6 پہ لے گئے تھے گروتھ, وہ تو ظاہر سی بات انڈیپینڈنٹ ادارہ تو ہوتا نہیں ہے نا, تو جہاں لے جائیں. ایک اور بات میں عرض کر دوں یہاں پہ, جو گورنمنٹ نے ریونیو کا کہا کہ ہم اتنا ریونیو انکریز کریں گے, تو ریونیو کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جب بھی ریونیو چاہیے ہوتا ہے, ابھی بھی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ امپورٹ تھوڑی سی اس پہ تھوڑا ریلیکس کر دیتے ہیں. جب امپورٹ زیادہ ہوتی ہیں تو امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز بڑھائی جاتی ہیں, وہ جو ڈیوٹیز آتی ہیں ان سے آپ کا ٹیکس ریونیو بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے انٹرنل کلیکشن نہیں ہے نا سر, کم کرنے کے لیے آپ ایکسٹرنل ڈیفیسٹ بڑھا دیتے ہیں. اور یہی صورتحال ہے کہ پاکستان ابھی یہ جو ٹوین ڈیفیسٹ کا ایشو ہے, پاکستان اس کو سالو نہیں کر پا رہا, کیونکہ ہم کبھی انٹرنل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکسٹرنل کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایکسٹرنل کو کنٹرول کرنے کے لیے آسٹیریٹی میجرز کی جو بات کرتے ہیں یہ اس پر عمل تو نہیں کرتے, یہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں حکومت کی. تو اب یہ سمپل سی بات ہے, آپ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر دیکھ لیجئے, جو نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہیں ان میں کتنی کمی ہوئی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا آسٹیریٹی میجرز کے اوپر گورنمنٹ سیریس ہے. 1% بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بہت ساری مد میں جو ایکسپینڈیچر ہیں 25% تک بڑھے ہیں. کچھ ایسے اسپیکٹ میں گاڑیاں جو پرچیز کرنی ہیں, اور بھی بہت سارے آفیسز کے جو نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہیں, تو وہ آسٹیریٹی میجرز تو وہ تو عوام مذاق ہے, یہ آسٹیریٹی میجرز ہوتا نہیں ہے بالکل بھی. بجٹ 2023 وعدوں سے ارادوں تک کا سفر, اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں. سرکاری ملازم, مزدور یا ہو کاروباری, ٹکٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر. کیا ہو پائے گی بچت, ملے گا ریلیف؟ جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں صرف بول پہ. عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں, پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی. بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے. پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس. کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.